اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اور توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ الاخلاص اس صورت کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید کی بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ احد وہ اکیلا اور یکتا جس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، وہی اکیلا رب ہے، وہی تنہا کائنات کا مالک، مالک الملک اور نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب کا مرجع ہے۔ سمادہ کے لغوی معنی ایسی مضبوط چٹان کے ہیں جس کو سہارا بنا کر کوئی جنگجو اپنے دشمن کے خلاف لڑتا ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ بعد میں یہ لفظ اسی مفہوم میں ایسے بڑے بڑے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جو لوگوں کو پناہ دیتے تھے اور جن سے لوگ اپنے مسائل کے لیے رجوع کرتے تھے۔ اس طرح اس لفظ میں مضبوط سہارے جس کی طرف رجوع کیا جائے کے معنی کی مستقل طور پر آ گئے۔ چنانچہ اللہ الصمد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کا مضبوط سہارا ہے جو واحد ہے، وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، باقی تمام مخلوقات کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے اور تمام مخلوق کی زندگی اور ہر چیز کا وجود اسی کی بدولت ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ ظاہر ہے وہ الحی القیوم ہے، یعنی خود زندہ ہے اور تمام مخلوق کو تھامے ہوئے ہے، باقی تمام مخلوقات کے ہر فرد کا وجود مستعار ہے، اور کائنات میں جو زندہ چیزیں ہیں ان کی زندگی بھی مستعار ہے۔ جیسے ہم انسانوں کی زندگی بھی عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن کے مصداق اسی کی عطا کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ نقطہ سورۃ الجن میں ان الفاظ میں فرمایا گیا، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی اختیار کی اور نہ کوئی اولاد۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور یہودیوں کے بعض فرقے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ اس آیت میں ایسے تمام عقائد باطلہ کی نفی کر دی گئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے۔ کفو کے معنی ہم سر کے ہیں جو قدرت، علم، حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلا اور ہم پایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی ہم پلہ اور برابری کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضد، ند، مثل، مثال، مثیل وغیرہ ہے۔